آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز عازمین عازمات آپ حضرات قریب سے دور سے حج کے مسائل سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے اور ہم سب کے جذبوں کو قبول فرمائے حج کو اللہ آسان فرمائے حج مبرور نصیب فرمائے کل تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے رات میں ہم لوگ چلے حج بھون پٹنہ سے اور صبح الحمدللہ فجر کی نماز راستے میں سن تھا میں کہیں پر نماز ادا کی لبے سڑک اور آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں حاضر ہونا ہمارے معزز چیئرمین جناب الحاج عبدالحق صاحب کو بھی تھا مگر کسی ایمرجنسی کے پیش آنے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے نمائندگی کے طور پر ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی اور رفیق کار جناب الحاج صغیر احمد صاحب پٹنہ سے تشریف لائے ہیں اور یہ عاجز بھی حضرت چیئرمین صاحب کے امر پر اور حکم پر حاضر ہوا ہے ماشاءاللہ اس ادارے میں آ کر بے پناہ مسرت ہوئی خوشی ہوئی اور آپ حضرات کے چہرے کو پڑھ کر جذبوں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا چند باتیں جو حج کے تعلق سے گوش گزار کرنی ہے آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں یہ عاجز پٹنہ ہی میں حج بھون میں جو جماعت خانہ ہے جہاں نماز ہوتی ہے جمعے کی امامت و خطابت اور 38 ضلع کے جتنے حاجی ہیں ان سب کے لیے ماسٹر ٹرینر کی حیثیت سے وہاں پر بحال ہے اور اللہ کے فضل سے اس سال حج کے سفر پر بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھی رہوں گا یہ بہت ہی خوشی اور ہمارے لیے سعادت کی بھی بات ہے حج کے اس تعلق سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ جتنے حاجی حج کے سفر پر پوری دنیا سے جاتے ہیں وہ اللہ کے بلاوے کی وجہ سے جاتے ہیں اللہ کا بلاوا ان کے نام آتا ہے دنیا میں جب کسی کے پاس کوئی جاتا ہے مہمان بن کے تو ان کا میزبان ان کا بہت اکرام کرتا ہے احترام کرتا ہے تو جب ہم سب کی میزبانی اللہ فرما رہے ہیں اور بلا رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ پریشانی ہوگی وہاں انشاءاللہ نہیں ہوگی ذہن سے نکال دیں آپ کو قدم قدم پہ اللہ کی مددیں اور اللہ کی نصرتیں محسوس ہوں گی حج کے سفر میں ہمارے آپ کے دل کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کس کا کتنا اچھا گمان ہے حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ کر عصر کے لیے مسجد میں آئے اور پھر عصر کے بعد مغرب اور مغرب کو بعد عشاء اور پھر فجر تو ساری نمازیں قبول ہو گئی کیوں اس لیے کہ دنیا کا بادشاہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے بھگا دیتا ہے وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ حکم الحاکمین ہے
وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بلا رہا، پھر تیسری، پھر چوتھی اور پانچویں۔ اگر قبول کرنا نہیں ہوتا تو کیوں بلاتا؟ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حج کے سفر پر جو جا رہے ہیں، یہ گمان مت کیجیے کہ پتہ نہیں حج ہمارا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہی ہوگا انشاءاللہ، اسی لیے بلاوا آیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری بات کو کوئی مزید سمجھنا چاہتا ہے، وہ تو حکیم نہ تھے، کسی نے ان سے معلوم کیا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ مجدد الملت ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا شبہ مجھے بھی ہے، دعویٰ نہیں، اس کا یقین آخرت میں ہوگا۔ یہ بھی حکیمانہ جواب تھا۔ حضرت نے بہت ہی عجیب و غریب انداز سے فرمایا کہ دیکھو حدیث قدسی میں آیا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو ہمارا آپ کا گمان اور یقین جتنا اللہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ قبول ہوگا ہمارا حج انشاءاللہ، اور حج کے سفر میں آسانیاں ہوں گی۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ بہت سے حاجیوں کو بڑا پریشان پاتا ہوں، پریشان دیکھتا ہوں، تو جی چاہتا ہے کہ انہیں میں یہ پیغام دوں کہ آپ پریشان اتنا کیوں ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا جو گیا شہر کے رہنے والے، جو ان کی چپل گم ہو گئی مینا میں، پریشان سے ہوئے چونکہ آبلے پڑ جاتے ہیں پاؤں میں، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، اللہ جانے وہ آدمی تھا یا فرشتہ تھا، خدا معلوم، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، پہنیے۔ جیسے وہ جھک کر پہننے لگے اور پہن کر اوپر سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کو کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ کی کیا کیا مددیں آئیں گی، یہ ہمارے اور آپ کے یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی، اس کے بعد ضروری چند باتیں جلدی جلدی میں عرض کروں۔ حضرت ناظم صاحب ماشاءاللہ دارالعلوم بہادرگنج والے تشریف فرما ہے، اور اللہ کے فضل سے یہاں بہت سارے علماء مفتیان اعظام موجود ہیں، اور ہونا تو چاہیے کہ ہر ایک سے ہم استفادہ کرتے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے جن کو جو موقع مل رہا ہے یہ غنیمت ہے۔ ایک حاجی صاحب نے معلوم کیا کہ حضرت مدینہ میں عمرہ کریں گے نا؟ ہم نے کہا کہ مدینہ میں عمرہ یا حج یہ دونوں مکہ شریف میں ہوتا ہے، مدینہ میں نہیں۔ وہ سادگی میں بول گئے، چونکہ سفر تو ہوا نہیں ہے اس لیے پریشان ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں کیا ہوگا۔ مدینہ مکہ سے 500 کلومیٹر دور ہے، لمسم 400 کچھ کلومیٹر، 80 90 500 بتایا جاتا ہے، اتنی دوری میں ہے مدینہ۔ حج اور عمرہ دونوں مکہ میں ہوتا ہے، لیکن مدینہ کی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس سال بہار کے زیادہ حاجی مدینہ جائیں گے پہلے انشاءاللہ۔ جی، بہار کے زیادہ حاجی، جیسے کہ گیا سے جتنے لوگوں کی پرواز ہے، ان کی پرواز مدینہ منورہ زادہ اللہ شرافۃ و کرامۃ کے لیے ہی ہو رہی ہے۔ اور کلکتہ کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہوا ہے، کلکتہ والے عموماً جدہ جاتے ہیں تو اس لیے وہ ادھر چلے جائیں گے، اور زیادہ طور پر چونکہ حاجی گیا ایئرپورٹ سے امبارکیشن پوائنٹ انہوں نے دیا ہے، تو ان کا وہاں مدینہ منورہ ہی میں سب سے پہلے ان کی حاضری ہوگی۔ جب مدینہ شریف میں حاضری ہوگی تو وہ بس جس میں سامان رکھا گیا آپ کا، وہ بس کے لوگ وہاں پہلے سے ہوں گے اور اردو بولنے والے ہوں گے، اور آپ کو کہیں گے حاجی صاحب چلیے تشریف لائیے، ہم ہی لوگ ہیں آپ کے خادم لوگ، چلیے نا اس بس پہ بیٹھیے۔ وہ بس پہ بہت عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھائیں گے، تو لیجیے آپ کی پریشانی تو دور ہو گئی۔ آپ تو سوچ رہے تھے کہ مدینہ پہنچ کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بہت سارے لوگ آپ کے استقبال میں، کیسے محمود المدارس کے میں جامعہ میں آپ کا استقبال ہوا، کتنے لوگ پلکیں بچھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اس سے کہیں زیادہ وہاں آپ کا انشاءاللہ استقبال ہوگا، اور دائیں بائیں آپ کو بہت سارے مدد کرنے والے، مسئلے مسائل بتانے والے، آپ کی رہبری کرنے والے بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ آپ اپنے ہوٹل میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ ٹائم دیکھیے، اگر بالکل نماز کا وقت ہو گیا تو جلدی جلدی وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑی دور پیدل چلیں گے، جہاں آپ کا ہوٹل ہوگا وہاں سے مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوگی، اور اگر ابھی وقت ہے تو آپ آرام فرمائیں گے اپنے ہوٹل میں، عشاء کے بعد ہی پہنچ گئے اپنے ہوٹل میں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو خاصا وقت ابھی ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ کی حاضری میں آپ کا قیام 8 دن ہوگا، 9ویں دن اعلان ہو جائے گا کہ آپ کو مکہ شریف جانا ہے۔ اس 8 دن میں جو عمل کرنا ہے، بنیادی طور پر 5 وقت کی نمازیں ہر روز مسجد نبوی شریف ہی میں پڑھنی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے
کہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. ایک تفسیر کے مطابق قباء کے بارے میں ہے اور ایک تفسیر کے مطابق خود مسجد نبوی کی شان میں بھی. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، جیسے قباء کی بنیاد رکھی گئی اسی طرح مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقویٰ پہ رکھی گئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ ہنوز موجود ہے، اور وہ چھوٹا سا حصہ ابھی بھی اس میں ایک الگ ہرے رنگ کا کلر لگا دیا گیا پیلروں میں ھذا حد مسجد النبی علیہ السلام لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو 1400 سال پرانی. پھر اس کی توسیع کا جو حصہ ہے وہ بہت لمبا حصہ ہے. صحابہ کے تمام مکانات مسجد نبوی شریف کے اندر میں آ گئے، گویا کہ سجدگاہ عالم بنا دیا اللہ نے. وہ عجیب مسجد ہے، آپ کا روا روا خوش ہو جائے گا، آپ دل ہی دل مسرور ہوں گے کہ اے اللہ تو کتنا مہربان کتنا کریم ہے کہ پیارے نبی کے شہر میں رہنے کا شرف عطا فرمایا. آپ زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کریں گے، ممکن ہو تو ابھی سے مطالعہ سیرت شروع کر دیجئے. نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اور آپ کے عادات و اطوار کو پڑھیے تاکہ محبت پیدا ہو. اور نبی علیہ السلام پر درود شریف جو پڑھیے تو حق سمجھ کر، جیسے کسی کا قرض لیتے ہیں تو حق سمجھ کر دیتے ہیں، تو نبی کا حق سمجھ کر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے درود شریف پڑھنا، ابھی سے کثرت سے پڑھیے تاکہ نبی علیہ السلام کی توجہ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف بھی رہے. جو امتی جس کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجہ اسی کثرت کے ساتھ اس امتی کی طرف ہوتی ہے. مسجد نبوی شریف میں 8 پنجے 40 نمازیں پڑھنا یہ سب سے بڑا کام ہے. اس لیے زیارات میں جو جائیں گے احد کی جانب یا مسجد قباء یا مسجد قبلتین یا کچھ کھجور کے باغ وغیرہ بھی دکھانے کے لیے جو بس والے ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو اس میں اتنا ہی وقت لگتا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پھر دوبارہ واپس مسجد نبوی آ جاتے ہیں تاکہ یہ 40 وقت کی نمازیں آپ کی مکمل ہوں. بڑی فضیلت ہے اس میں، تفصیل کا موقع نہیں. مسجد قباء میں جب آپ کی حاضری ہوگی 2 رکعت نماز وہاں آپ پڑھیں گے، خواتین ہوں گی مستورات وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گی، تو یہ عمرہ کرنے کے برابر ہوگا. اور وہ مسجد جو 2 قبلے والی کہلاتی ہے وہاں بھی آپ کچھ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، یہ سب سعادت کی بات ہوگی. اور احد کے پہاڑ پر جب آپ کی حاضری ہو تو آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ پہاڑ ضرور پہاڑ ہے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہی وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں نیچے کے حصے میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے. وہاں آپ چہار دیواری کے اندر وہ سب ہیں، آپ باہر میں کھڑے ہو کر جالی کے پاس جہاں پر گیٹ ہے اس کے پاس آپ جتنا چاہیں فاتحہ پڑھیں، کوئی ان کے لیے دعائے مغفرت کے کلمات کہیں دیر تلک. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی برکت سے مدینے میں اسلام پھیلا وہ بھی وہاں ہی لیٹے ہوئے ہیں. الغرض بہت سارے صحابہ وہاں مدفون ہیں، شہدائے احد وہاں پر مدفون ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ وہاں بھی حاضری ہوگی. لیکن بنیادی طور پر مسجد نبوی شریف میں آپ جتنا زیادہ وقت گزارے وہ کم ہے کہ پھر خدا معلوم وہاں حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور وہاں جو حاضری ہوئی چونکہ 8 روز وہاں قیام ہے تو منزل بمنزل قرآن مجید بھی پڑھیے. ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے. تو علماء نے فرمایا کہ ہر نیکی کا یہی حکم ہے. اگر کوئی خوش نصیب مرد و عورت قرآن مجید مکمل اگر پڑھ لے مدینہ پاک میں تو گویا کہ ایک قرآن مجید پورا نہیں ہوا، 50,000 قرآن مجید پورا ہوا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ادھر ذہن نہ جانے کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا عمل ہوتا ہے اور مدینے کا وقت پورا ہو جاتا ہے. بعد میں حاجی صاحبان بہت پچھتاتے ہیں، پھر بس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور ہر نماز کے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد بھیڑ نسبتاً کم ہوتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہو اور سلام و پیام آپ پیش کریں. زیادہ دیر ٹھہرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا آگے
آگے بڑھ کر کے دوسری طرف ایک طرف دیوار میں سٹ کر کہیں کسی حصے میں آپ اکیلا ہو کر کے جتنا بھی دکھڑا سنا سکتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیے کہ یہ موقع پھر جانے کب ملے. آپ جب پہنچیں گے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا حصہ بھی آپ کو بتایا جائے گا, کیاری بتائی جائے گی جس کا نام ریاض الجنہ ہے. وہ جنت کی کیاری ہوگی ماشاءاللہ. ہر مومن کی آرزو خواہش ہے کہ میں وہاں پہنچوں. جیسے یہ پردہ ہے سعودی عرب کی طرف سے خصوصی پردے کا انتظام کر کے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے حاجیوں کو اندر داخل کیا جائے, بڑی اطمینان تمام 2 رکعت 4 رکعت اور ریاض الجنہ میں پڑھ سکیں. اس کی انہوں نے ترتیب بنائی ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو, ان کی ترتیب کے مطابق آپ وہاں داخل ہو اور 2 رکعت 4 رکعت جتنا موقع ہو آپ وہاں نماز پڑھیں. خواتین کے لیے وقت الگ ہوتا ہے, وہ وہاں معلوم ہو جائے گا, اس لیے ابھی اس چکر میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے. آواز بالکل پست ہے. وہاں کے تو امام صاحب بھی اس قدر آہستہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر. کہ مکہ شریف میں تو آوازیں گونجتی ہیں, حرم شریف کے امام صاحب زور زور سے پڑھتے ہیں. مکہ شریف بھی حرم اور مدینہ شریف کو بھی حرم ہی کہا جاتا, مگر وہ جو حرم مکی ہے وہاں آوازیں ہر طرف گونجتی ہوئی ہوتی ہیں. مگر جو حرم مدنی ہے یہاں خاص طور پر آپ کو جمال غالب نظر آئے گا. جیسے وہاں جلال غالب نظر آتا ہے یہاں جمال غالب نظر آئے گا. ہر کوئی ڈرے سہمے نظر آئے گا. گاڑی والے بھی جلدی پپٹ نہیں بجا رہے ہوں گے, وہ بالکل محتاط انداز میں وہاں کھڑے ہو کر کے آپ جس قدر پرسکون رہیں گے, جتنی آپ کی توجہ روزے کی طرف ہوگی, درود شریف کی کثرت میں مشغول ہوں گے, یقین مانیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اسی قدر مبذول ہوگی. نبی علیہ السلام پر درود و سلام یہاں بھی ہم بھیجتے رہے ہیں لیکن فرشتوں کے ذریعے سے وہ پہنچتا رہا ہے. خاص بات یہ ہے کہ اب کی جو حاضری ہوگی یا جتنی دفعہ آپ کی وہاں حاضری ہوگی تو وہاں بنا کسی فرشتے کے واسطے کے براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنیں گے, جواب ارشاد فرمائیں گے. کیا کہنے اس سعادت اور خوش نصیبی کے, اس پر جتنا ہم خوش ہوں وہ کم ہے. آپ جس جالی پہ پہنچیں گے جہاں جالی ہے وہ تو پہنچنے کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ جالی ہے. وہاں لکھا ہوا ملے گا ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں ہی اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے. ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہیدوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ یہ مرتے نہیں ہیں, یہ زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, بل احیاء, وہ زندہ ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون, کہ یہ زندہ ہے اور انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے. تو کیا خیال ہے جب شہید زندہ ہیں اور وہ کھلائے پلائے جاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات. اور وہ جو نبیوں کے نبی ہیں, ہم سب کے نبی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی برزخی خصوصی زندگی عطا فرمائی گئی ہے اور ہر امتی کو پہچان رہے ہیں, جان رہے ہیں. یہ سعادت آپ کو ملے گی اور آپ تھوڑے سے چند قدم کے بعد ایک دوسری جالی پہ جب تشریف لے جائیں گے تو وہاں یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں, ان کو بھی آپ سلام کیجئے. جو آنسو بہا سکتے ہیں آنسو بہائیے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے سلام کیا. سوچئے ذرا کہ خود صحابی, ماں باپ صحابی, بیٹیاں صحابی, بیٹے صحابی, یعنی 4 پشت تک صحابیت کا شرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا. نبیوں کے بعد افضل البشر آپ قرار پائے. ان کے قریب میں جو آخری جالی ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ہے. اللہ اللہ, وہ امیر المومنین کہ جن سے شیطان کانپتا تھا وہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں. یہ 3 قبریں آپ کو وہاں ملی. ان 3 قبر شریف پر جتنے آنسو بہا سکے بہا لیجئے. پھر یہ موقع جو 8 یوم کا 9 یوم کا ملا ہے پھر پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. جب آگے تھوڑا 2 باس 3 باس آگے آپ بڑھ جائیں گے تو ایک قبرستان ہے جنت البقیع, جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ لیٹے ہوئے ہیں. شروع میں ازواج مطہرات کی قبریں ہیں, بنات طاہرات کی قبریں ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام نافع حضرت نافع ہیں, اور جانے کیسی کیسی ہستیاں ہیں. اور آگے چل کر کے ایک مشہور قبر جہاں پولیس کا پہرا بھی ہوتا ہے,
बताने वाले बताते हैं कि यही हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र शरीफ है। आप वहां भी पहुंचिए और जो आंसू बचे हुए हैं उनको बहाइए, और वहां ज्यादा तादाद में भीड़ लेकर न जाइए कि लोग फिर बातों में मशगूल होते हैं। वहां की मिट्टी वगैरह उठाने की चंदा जरूरत नहीं है। आप एक कैफियत के साथ तशरीफ ले जाइए, उससे बेहतर कैफियत के साथ वापस आइए। ये काम तकरीबन रोजाना कीजिए। टाइम बना दिया गया है कि आप जन्नतुल बकी कब कब जा सकते हैं। सुबह के वक्त में इस वक्त से इस वक्त तक गेट खुला रहेगा, शाम के वक्त में ये टाइम है और इस वक्त तक है। तो आप कोशिश करें कि सुबह शाम वहाँ हाजिरी लगे, और हर 5 नमाज के बाद आप सलातो सलाम और क़याम, जिन जिन ने सलाम कहा है आपको मौका हो तो वहां तो जिस वक्त आप जाली के पास होंगे, टाइम तो नहीं ज्यादा, तो आप थोड़ा हट करके सबका नाम ले लेके सलाम पेश कीजिए। और यहाँ जाली के पास आप मुख्तसरन ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे हजरात ने, मर्द ने, औरतों ने या रसूल अल्लाह आपको सलाम पेश किया है, और आप ये कहकर आगे बढ़ जाइए। खुलासा ये निकला कि ये मदीना मुनव्वरा है, हज यहाँ नहीं होता, यहाँ उम्रा नहीं होता, मगर हाजियों को और उम्रा के सफर पर जाने वालों को यह शरफ मिलता है कि मदीना पाक की हाजिरी नसीब होती है, ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस मुबारका में फजाइल है, जो बशारतें हैं, वो बशारतें मिल सकें। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी कब्र शरीफ पर मेरी वफात के बाद आया, ये ऐसा है जैसा कि मेरी जिंदगी में मेरे पास आया। अल्लाह अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात हुई। अगर आका मौजूद होते तो हम मिलने जाते कि नहीं जाते। अब पर्दा फरमा गए हैं, गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा है, तो हमारी ये जो हाजिरी लग रही है ये बहुत कीमती हाजिरी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र शरीफ की जियारत की, वजबत लहू शफाअती, क़यामत में मेरी सिफारिश उसके लिए जरूरी और वाजिब हो गई। तो आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। इसलिए शहर रसूल में बाअदब होशियार रहें और चौकन्ना रहें कि हमारी नमाजें न छूटने पाए। खवातीन भी वहाँ नमाजें अदा करती है मस्जिद नबवी शरीफ में। खास बात यह है कि उनका अलग हिस्सा बना दिया गया, एक दीवार बना दी गई है। मर्द और औरत का इख्तिलात वहाँ नहीं होता, लेकिन मक्का शहर में चूंकि मजबूरी है तो वहाँ कभी कभी आस पास ही में खवातीन होती हैं और मर्द बगल में होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों में खवातीन, इस तरह से उन लोगों का इख्तिलात कभी कभी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन नमाजों में खवातीन को भी चाहिए कि मर्दों के बीच में न रहे, मर्दों को चाहिए कि खवातीन के करीब नमाज न पढ़े, वरना उनकी नमाज ही नहीं होगी। मुफ्तियान एज़ान से मसाइल मालूम कर लें। तो मस्जिद नबवी शरीफ की हाजिरी से कबल अभी से दुरूद शरीफ की कसरत शुरू फरमा दें और अभी से मुताले सीरत शुरू फरमा दें। जो सी सीरत की किताब पढ़ने में आपको मजा है उसको आप पढ़ डालिए। बिल इस्तियाम मुकम्मल किताब पढ़िए। जो सी दुरूद शरीफ पढ़ने में आपका जी लगता है पढ़िए, हक समझ करके पढ़िए। और 8 दिन के क़याम के दरमियान आप अपने कमरों में भी, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर में भी और रोज़े रसूल के पास भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। इधर उधर के गप में न लगिए। हो सके तो मुकम्मल कुरान मजीद 7 दिन में मंजिल मंजिल मुकम्मल फरमा लीजिए, और मुमकिन हो तो 2-4 रोजे भी रख लीजिए। कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस शहर में रोजे रखे। हम उम्मती को भी ये शौक होना चाहिए, मर्द से ज्यादा औरतों को ये शौक है, तो आप रोजे भी रखिए ताकि एक रोजे का सवाब 50,000 रोजा रखने का सवाब तो मिले। तो जितनी नेकियां आप कर सकें। एक बुजुर्ग से पूछा गया, हुजूर को नसीहत फरमा दीजिए, हज का सफर पेश आने वाला है। फरमाया कि ज्यादा जान पहचान वाले के करीब ज्यादा देर मत बैठना, वरना वो बात में मशगूल करके दुआ मुनाजात और इबादत से तुमको दूर कर देगा, और ये पैसा 4 लाख 4.5 लाख तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा। इसलिए हज को ज्यादा से ज्यादा काबिल कबूल बनाने के लिए हम लोगों को चौकन्ना और बेदार रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। और आप हालत एहराम में मस्जिद जहाँ मदीना पाक में आप होटल में हैं, जब आपको कहा जाएगा, अब मेरी बात मुख्तसर और मुकम्मल होने जा रही है, ध्यान दें, ये बहुत अहम पॉइंट्स आगे आ रहे हैं। आपको कहा गया कि आप चलिए, आप तो दिल तो फटेगा, बार बार गुंबद खजरा की तरफ आपकी नजर पड़ेगी कि या अल्लाह अब कैसे होगा। हम मदीना से जा रहे हैं, चले जाएंगे, कोई शक्ल नहीं कि और भी 2-4 दिन रुकते, आंसू थमेंगे ही नहीं। लेकिन बहरहाल एक हरम से दूसरे हरम की तरफ आपका सफर होगा। ये हरम जैसे जैसे आपसे दूर हो रहा होगा तो वो हरम जो अल्लाह ने हरम करार दिया है, वहां आप धीरे धीरे करीब हो रहे होंगे। मदीना शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जहां आपको एहराम की नियत करनी है। अगर एहराम का कपड़ा अभी तक आप नहीं पहने हुए हैं तो वहां पर है इंतजाम,
غسل خانے بنے ہوئے ہیں، نماز کے لیے شاندار مسجد ہے، آپ وہاں غسل کر کے فارغ ہو کر کے آپ مسجد پہنچیے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیے اس طریقے کے مطابق جو بتایا گیا، سر ڈھک کر، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کپڑا ہٹا کر نیت کیجیے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ چونکہ عموماً حج تمتع ہوتا ہے اور یہ آپ کا عمرہ تمتع کا ہے، حج سے یہ متعلق ہے، یہ عمرہ خالص عمرہ نہیں ہے، اس عمرے کا تعلق حج سے ہے اور حج کا تعلق اس عمرے سے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب عمرہ ہم کر چکے ہوتے ہیں تو احرام سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر حج کے زمانے میں الگ سے احرام باندھتے ہیں۔ بعض دفعہ حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، ذہن میں بات نہیں بیٹھی تو وہ احرام کا کپڑا ساتھ میں نہیں رکھ پاتے یا احرام میں نہیں ہوتے، یا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیوں ہم نیت کریں، کیا کریں۔ ذہن صاف کر لیجئے، جب بھی کوئی کعبے کے سفر میں ہوتا ہے تو میقات جب بھی آتا ہے وہاں پر احرام باندھنا لازم و ضروری ہے، ورنہ دم دینا پڑے گا۔ مدینے کے مسافروں کو جب سفر شروع ہوتا ہے تو جو ذوالحلیفہ ہے 7 کلومیٹر پر، آج کل ابیار علی اور بیر علی کہا جاتا ہے، وہی میقات ہے ہمارا آپ کا اور اس راہ سے گزرنے والوں کا۔ وہاں پر احرام باندھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے اور سنت طریقے پر پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ، پھر جتنی دفعہ آپ کو یاد آئے بیچ بیچ میں اوپر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، سواری پہ چڑھتے ہوئے، خواتین آہستہ آہستہ جو بتایا گیا۔ اور یہ ختم ہوگا کب؟ جب خانہ کعبہ شریف میں پہنچیں گے اور طواف شروع کرنے سے پہلے آخری دفعہ پڑھ کر ختم کر دیجئے، طواف کعبہ شروع ہوگا۔ 4 کام سے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ 4 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں اور بہت مختصر انداز میں عمرہ کو آپ پھر سے ذہن نشی فرما لیں۔ عام طور پر حاجی حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتابوں میں بہت تفصیل پڑھی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ نہیں، آپ ان تفاصیل سے ہٹ کر کے اجمالاً مختصراً چند باتوں کو نوٹ ہر وقت ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ احرام جو آپ کپڑا پہن کر کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ چکے، آپ احرام میں داخل ہو گئے، یہ شرط ہے، فرض ہے، یہ پہلا کام ہوا جو مکمل ہو گیا۔ آپ مکہ شریف پہنچے، عزیزیہ کی بلڈنگ میں، ہوٹل میں، وہاں تھوڑا آرام فرما لیجئے، وہاں سے پھر ایک گروپ کے ساتھ آپ کعبہ شریف میں حاضر ہوں گے اور کعبہ پر نظر پڑے گی۔ کیا کہنے، وہ گھر کہ جس پہ پہلی نظر پڑے جو مانگے وہ قبول۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات۔ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو دعائیں مانگوں سب قابل قبول فرما دے۔ پہلی نظر پر دعائیں قبول تو ہوتی ہی ہیں، جب بھی آپ آئیں گے وہ بھی نظر پہلی نظر مانی جائے گی انشاءاللہ، تب بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ہر نظر پر آپ خوب جم کر دعائیں مانگیں۔ آپ جب طواف 7 چکر مکمل کر لیں گے تو دوسرا فرض ادا ہو جائے گا عمرے کا۔ پہلا فرض میں نے عرض کیا کہ آپ احرام باندھ چکے، یہ فرض ادا ہوا۔ دوسرا فرض کیا تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کا چکر لگایا، طواف کیا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور بیچ میں پھر ملتزم سے چمٹنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، زمزم پینا، یہ سب بیچ کی تفصیل ہے۔ آپ آگے بڑھیے، صفا مروہ کی سعی کیجئے، یہ واجب ہے۔ 3 کام ہو گئے عمرہ کے۔ چوتھا کام اور آخری کام ہے حلق یا قصر۔ حاجی چونکہ جنتی بن رہا ہے تو جنتیوں کے چہرے پر اور سر پر بال نہیں ہوں گے۔ اہل الجنتی جردن مردن، اس لیے حج کے پورے سفر پر آپ دیکھیے گا کہ بالوں سے دشمنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حلق کرانے والوں کو 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اس لیے بال منڈوا لیجئے۔ عمرہ میں جب بھی عمرہ ہوتا ہے بال مونڈنا پڑتا ہے، سر پہ بال نہ ہو، جب بھی اس دورہ کم از کم پھرانا پڑتا ہے۔ 3 عمل جب ہو جاتا ہے، پہلا عمل احرام، دوسرا عمل خانہ کعبہ کا طواف اور تیسرا عمل سعی بین الصفا والمروہ، تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا رہتا ہے۔ چونکہ 3 عمل سے عمرہ مکمل ہو گیا تو اب اگر بال کٹانے کی نوبت آئی تو اس سے قبل تو نہ بال کسی کا کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کو توڑ سکتے ہیں، نہ بال اگر کچھ اس طرح ادھر ٹوٹ ٹاٹ جائے تو صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، بعض صورتیں تو بڑی نازک ہے، دم تک دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب 3 عمل کر چکے تو چونکہ تقریباً آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب باہر ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کا بال کاٹے گا۔ سیلون میں جا کے بال کٹا لے تو 4 روپے ان کو بھی مل جائے گا، نفع ہوگا۔ بعض حضرات
किसी और से कटाना चाहें, साथी लोगों से तो कटा सकते हैं, साथी लोगों का भी अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। खातून एक फोड़ के बराबर खुद से भी काट सकती हैं। महरम मर्द साथ में हो तो वो उनका एक फोड़ के बराबर काट दें। तो ये अमल करके आप एहराम से बाहर हो गए, सिविल ड्रेस में, कुर्ता पायजामे में, जब जब मौका हो आप हरम शरीफ में पहुंच करके नफली तवाफ कीजिए। नफली तवाफ के फजाइल बताए जा चुके, यही 4 काम अभी शुरू में करने हैं। फिर इंशाअल्लाह वहां मदीना पाक में आप एक मर्तबा स्त्रीनो ताजा दब होकर के, मदीना में तो हो गए, आप चले गए, मक्का शहर में अपनी बिल्डिंग में ताजा दम होकर के हज के मसाइल सीख लीजिए। 8 तारीख से पहले फिर हज के अमाल पूरा कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला बेपनाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। और जितने हजरात ने आपको सलाम कहा है उनका सलाम पेश कीजिए। हजरत नाजिम साहब तशरीफ फरमा है। मैं अपनी बात को इन्हीं चंद बातों पर खत्म करता हूँ।